अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बानो कत्ल केस में कुछ कहानी में एक और नया मोड़ आ गया है और अपडेट्स हैं कि बानो जो है वो घर से भागी नहीं थी, उसको घर से भगाया गया था। दोस्तों समझें कि उसको गवाह किया गया था। दोस्तों ये जो रिपोर्टिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये नए शवाहिद आ रहे हैं, वहाँ के जो मेन रिपोर्टर्स हैं वो ये बात बता रहे हैं और एक चैनल के ऊपर भी उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं। जो कि रिपोर्ट किया जा रहा था वो बिल्कुल गलत किया जा रहा था और जो बानो के वालिद हैं वो भी बानो को बचाना चाहते थे, उसका शोहर भी उनको बचाना चाहता था। बानो जो थी वो बेकसूर थी, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भागी थी, बल्कि उसको अगवा किया गया था और लास्ट वक्त पे भी बानो के पास कुरान पाक था, वो अपनी गवाहियाँ देती ली, लेकिन सरदारों ने उसकी कोई बात नहीं मानी। दोस्तों ये सारी डिटेल जो है जो कि रिपोर्टर्स ने बताई हैं, जो कि बानो के कुछ रिश्तेदार भी हैं वो भी ये बातें लीक कर रहे हैं कि बानो के साथ इंसाफ नहीं किया गया, उसको नाहक कत्ल किया गया है। दोस्तों ये जो कहानी में एक नया मोड़ है, ये आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो बानो की वालदा के बयान आया वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल जा रहा है, उसके ऊपर भी प्रेशर है सरदारों का और वहाँ के जो जरगा सिस्टम का है। तो उसके जो वालिद हैं, बानो के वालिद, उसकी जान को भी ख़तरा है और उसके शोहर को भी ख़तरा है। दोस्तों ये वीडियो कैसे लीक की गई, दोस्तों ये सारी की सारी जो नई मालूमात हैं, जो अपडेटेड मालूमात हैं, ये आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों बात ये है कि जो एहसानुल्लाह है, जिसके साथ कहा जा रहा है कि बानो भाग गई थी, एहसानुल्लाह जो था वो उस बानो के वालिद के उस एहसानुल्लाह के ऊपर बड़े एहसानात थे। अब एहसानुल्लाह को उस इलाके में जहाँ पर बानो रहती थी, उसको वहाँ पर आकर बसाने वाला जो था वो भी बानो का वालिद ही था। बानो का वालिद भी एक सरदार है और इसके एहसानुल्लाह के साथ ताल्लुक़ था। इसने एहसानुल्लाह को अपने इलाके में काम दिलवाया, फिर इसको वहाँ आकर आबाद भी किया। ठीक है, वो कहते हैं ना, नेकी करो और फिर उसके शर से डरो। तो एहसानुल्लाह जब उनके पड़ोस में आकर आबाद हो गया, एहसानुल्लाह अभी बच्चों का बाप था, उसकी एक बीवी थी और समझें कि एहसानुल्लाह जो उसने जब बानो को देखा तो उसने बानो के ऊपर बुरी नज़र रखनी शुरू कर दी। मतलब जिस बंदे ने उसके ऊपर एहसान किया, उसकी बेटी के ऊपर उसने बुरी निगाह रखनी शुरू कर दी। अब उसने अपनी बीवी के थ्रू बानो के साथ दोस्ती की, यानी कि एहसानुल्लाह की बीवी और बानो की आपस में दोस्ती हो गई। बानो का एहसानुल्लाह का घर आना जाना हो गया, बानो की बीवी का बानो के घर में आना, एहसानुल्लाह की बीवी का बानो के घर में आना जाना शुरू हो गया। तो ये सिलसिला ये जो था मुलाकातों का चल निकला। अब एहसानुल्लाह चूँकि बानो के ऊपर बुरी नज़र रख रहा था, तो उसने अपनी बीवी को ये कहा कि बानो को अगवा करते हैं और अगवा करने में तुम मेरा क्या दोगी, साथ दोगी। ठीक है, और एहसानुल्लाह की जो बीवी है वो भी एक समझे कि गलत औरत थी, एक बद किरदार किस्म की औरत। तो उसने इस सिलसिले में अपने शोहर का साथ दिया। एक दफ़ा जब बानो उनके घर आई तो फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से अगवा कर लिया। अगवा करके एहसानुल्लाह जो था वो बानो को दूर दराज मकाम पर ले गया। अब जब दूर दराज मकाम पर ले गया, वहाँ फिर बानो को उसने 25 दिन अपने साथ रखा। 25 दिन अपने साथ रखने के बाद फिर बानो जो थी वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग के वो अपने घर आ जाती है, सारी डिटेल अपने शोहर को बताती है, ठीक है, अपने वालिद को बताती है। फिर जनाब जी इसका वालिद और इसका शोहर जो होते हैं वो सरदारों के पास जाते हैं, ये सारा मामला रखते हैं। एहसानुल्लाह की ये जो बद किरदारी है, उसका जो अगवा का मामला है वो सामने रखते हैं। तो सरदार जो होते हैं वो मामला हल करवा लेते हैं। बानो जो होती है वो अपने शोहर अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर देती है और ये कहा जाता है कि जब एहसानुल्लाह आएगा तो एहसानुल्लाह को हम सख्त से सख्त सज़ा दे देंगे। कुछ अर्सा गुजरता है, मामला थोड़ा बहुत ठंडा होता है, एहसानुल्लाह जो होता है वो वापस आ जाता है, आके अपने रिश्तेदारों में रहना शुरू कर देता है। और फिर बानो जो 25 दिन उसके साथ रही थी, उसने बानो को 25 दिन अपने कब्ज़े में रखा था अगवा करके। तो वो जो वीडियोज़ उसने बनाई थी वो लीक करना शुरू कर देता है एहसानुल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और वो बानो के भाइयों को इश्तियाल दिलाता है, वो तस्वीरें, वो सारी चीज़ें, और वो उनको भेजता है, उनको इश्तियाल आता है। फिर बानो के जो ख़ानदान वाले हैं, उसका शोहर, उसका बाप, उसका भाई, फिर सरदारों के पास जाते हैं कि इस तरह एहसानुल्लाह ये ज़्यादती कर रहा है, आप इसका मामले को मज़ीद हल करें। तो सरदार फिर मामले को हल करते हैं, लेकिन मामला हल नहीं हो पाता। फिर क्या करते हैं कि बानो के ख़ानदान वाले एहसानुल्लाह की तलाश शुरू कर देते हैं और
وہ احسان اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، احسان اللہ کو پکڑ کر اس کو رسیوں سے باندھ کر پھر لے آتے ہیں اپنے پاس، پھر اپنے پاس جیسے لے آتے ہیں تو پھر وہ احسان اللہ کو بڑے سرداروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب کا یہ جو جرگہ تھا یہ کوئی بڑا جرگہ ہوتا ہے، اور جہاں پر چھوٹے سرداروں کے بجائے بڑے سرداروں کی انٹری ہوتی ہے۔ بڑے سردار جب احسان اللہ کو بڑے سرداروں کے سامنے جب احسان اللہ کو لایا جاتا ہے تو اسے جب بیان لیا جاتا ہے تو احسان اللہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سارے معاملے میں صرف میرے ہی قصور نہیں ہے، اس میں بانو بھی شامل تھی۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس نے تو بانو کو اغوا کیا تھا۔ وہ الزام نہ صرف اپنے اوپر لیتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ بانو کے اوپر بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ سارے معاملے میں بانو بھی شامل تھی۔ تو پھر سردار جی فیصلہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ احسان اللہ کے ساتھ ساتھ بانو کو بھی قتل کر دیا جائے غیرت کے نام پہ، ٹھیک ہے، ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ پھر کسی قبیلے کی عورت اس قسم کا کوئی جرم نہ کرے اور کسی قبیلے کا مرد اس قسم کا کوئی جرم نہ کرے۔ تو بانو کا جو والد ہوتا ہے، اچھا وہ لوگ پھر وہاں سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ احسان اللہ تو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، پھر بانو کو لے جانے کے لیے وہ جب گھر میں آنے کے لیے آتے ہیں تو بانو کا جو والد ہوتا ہے وہ بانو کو آلریڈی پہلے ہی گھر پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اب ایسا کرو کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تم یہاں سے بھاگ نکلو۔ تو بانو کا والد بانو سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ ساری کارروائی ہونے جا رہی ہے، احسان اللہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر دیں گے، تم ایسا کرو کہ یہاں سے بھاگ نکلو۔ تو وہاں پر بانو بیان دیتی ہے کہ نہیں، میں ایسے بھاگوں گی تو یہ جو بدنامی کا داغ ہے یہ میرے دامن سے نہیں دھلے گا، میں عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، عزت کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ تو بانو بھاگنے سے انکار کر دیتی ہے۔ برکیف جناب جی گاڑیاں آ جاتی ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، وہ بانو کو جب اٹھانے کے لیے آتے ہیں اس کے گھر، تو کیا ہوتا ہے کہ جناب بانو اپنے سر کے اوپر سرمئی چادر لیتی ہے، ہاتھ میں قرآن پاک پکڑتی ہے، اور جب وہ ان گاڑیوں میں بیٹھتی ہے تو وہاں پر پھر وہ صفائی دیتی ہے کہ میں ایسی نہیں تھی، مجھے اغوا کیا گیا، یہ جو احسان اللہ جو چیز بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے، لیکن اس بار اس کی بات کے اوپر سمجھیں کہ یقین نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ایک سرداری سسٹم ہے، جب سردار نے فیصلہ دے دیا، اب بلوچستان میں یہ بات ہے کہ سردار جب فیصلہ دیتے ہیں تو سردار کے فیصلے کے خلاف جو بھی ہوتا ہے پھر اس کے پورے خاندان کو سزا ملتی ہے۔ یہ بلوچستان کا ایک قبائلی سسٹم ہے، ایک جرگہ سسٹم ہے۔ برکت بانو کو اس مقام پر لا کر کیا کہتے ہیں کہ پہلے احسان اللہ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، پھر بانو کو ماری جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ساری کی ساری یہ جو کنٹروورسی سوشل میڈیا پر چلتی ہے۔ اب دوستو بانو کا جو شوہر ہے اور بانو کا جو والد ہے وہ بانو کو قتل نہیں کروانا چاہتے تھے، ان کی مرضی نہیں تھی کہ بانو قتل ہو، وہ بانو کے حق میں تھے، لیکن سرداری سسٹم کے آگے مجبور تھے۔ اب بانو کو قتل کروانے میں اس کے بھائیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بھائی جو تھے ان کا سرداروں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اور حالانکہ والد اور بانو کا جو شوہر تھا وہ اس کو نہیں مروانا چاہتے تھے، لیکن بھائیوں کی خواہش تھی کہ بانو قتل ہو جائے، کیونکہ وہ سردار جو جرگہ سسٹم تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ بانو کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ سرداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور سرداروں کے ساتھ اپنی ساکھ بنانا چاہتے تھے اور بنا رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی صورت میں ان کی ویلیو جو ہے وہ سرداروں کی نظر میں کم ہو۔ تو وہ مزید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ احسان اللہ نے ہماری بہت بے عزتی کی ہے، ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، ویڈیوز بنائی ہیں، اب اس حد تک وہ ہو گئی ہے بانو کہ اب اس کو گھر میں رکھنا، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے اور ہمارے اس سسٹم کے لیے ایک سمجھے کہ بہت بڑی بدنامی ہے، ایک بہت بڑا داغ لگ چکا ہے، تو اس لیے اس کا مرنا ضروری ہے۔ دوستو تو بانو کو قتل کر دیا گیا، احسان اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب پھر بعد میں بانو کی والدہ کا ایک بیان سامنے آتا ہے۔ بانو کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ بانو کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ بانو کے جی 5 بچے ہیں، بڑا بیٹا 18 سال کا ہے، دوسرا 16 سال کا ہے، اس طرح چھوٹا جو 5واں آخری بچہ ہے وہ بیچ میں 2 بچیاں آ جاتی ہیں، وہ آخری جو بچہ ہے وہ 5 سال کا ہے۔ بانو نے جناب جی بلوچی روایات کے خلاف اپنے گھر سے بھاگی، اس میں اس کا سارا قصور تھا، اس کو بلوچی سسٹم کے تحت سزا دی گئی جو کہ بالکل ٹھیک دی گئی۔ اور یہ جو سردار کا مسئلہ آ رہا ہے، سردار شہرباز خان کا، سردار شہرباز خان جو آج کل عدالتوں کے چکر اس کے لگ رہے ہیں حراست میں، وہ بالکل بے قصور ہے، اور یہ فیصلہ صرف سردار شہرباز خان کا نہیں تھا بلکہ بلوچ سرداروں کا یہ فیصلہ تھا، اس میں اس کو بری کیا جائے۔ تو سردار شہرباز خان کے حق میں بیان دینا بانو کی والدہ کا اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ کسی قسم کا پریشر ہے، اور وہ بھی یا پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔
کیونکہ بیٹے اس کے چاہتے تھے کہ جس طرح سرداروں کی مرضی ہے ویسے ہی ہو، بانوں کا قتل ہو تاکہ ان کی ساکھ جو ہے سرداروں میں اونچی رہے. تو برکہ یہ کنٹروورشل بیان بھی سامنے آ رہے ہیں. اب جاتے ہیں جناب جی سردار سرفراز بگٹی صاحب کے اوپر. وہ بھی آج کل کنٹروورشل بنے ہوئے ہیں. وہ بھی سردار شیرباز خان کو بچانا چاہتے ہیں. وہ کیوں بچانا چاہتے ہیں کہ یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر سرداری سسٹم ہے. اب الیکشن ہوتے ہیں تو انہی سرداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر ان سرداروں کا آشیرواد حاصل ہو تو بندہ ووٹ لیتا ہے علاقے میں، پھر الیکشن جیتتا ہے. تو سرفراز بگٹی کے اوپر بھی اس قسم کا پریشر ہے. وہ اپنا سرداری سسٹم بچانا چاہتے ہیں، اپنے جرگہ سسٹم بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سرداروں کی ساکھ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ سردار شیرباز خان کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک قسم کا وہ جو بلوچی سرداری سسٹم کا جرگہ سسٹم کا اس کا ایک پریشر ہے. پر کر دوستو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، جس طرح اپڈیٹ آتی جائیں گی ہم آپ کو کنوے کرتے جائیں گے. پر اب تک اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سید خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.